السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، تو دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے بھائی؟ کہ دعائے قنوت یاد کرو۔ لیکن دین کے سلسلے میں ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں، تو یاد کرنے کے بجائے پوچھا یہ جاتا ہے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج میں آپ لوگوں کو دعائے قنوت یاد کراؤں گا، ہے نا؟ اور جب تک دعائے قنوت آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تب تک آپ لوگ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کے وطر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دعائے قنوت وطر میں پڑھنا یہ سب سے بیسٹ ہے، اور ہر مسلمان کو دعائے قنوت یاد ہونا بھی چاہیے، ہے نا؟ بھئی ہمارا تو معاملہ دین کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو جو چیز پسند تھی، ہمارے نبی نے جس چیز کو پسند کیا ہے، جس دعا کو پڑھا ہے، وہ دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بیسٹ ہے، ایک دم اولا جس کو کہا جاتا ہے، اولا کہتے ہیں یعنی ایسا کرنا یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو بیسٹ کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا۔ تو دعائے قنوت بہت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ آدھے ایک پارے کی دعائے قنوت ہو، 4-6 لائنوں کی دعائے قنوت ہے، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ چلے میں آپ لوگوں کو دعائے قنوت یاد کراتا ہوں۔ اب یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر روزانہ ایک لفظ بھی یاد کرو گے، آپ بہت نہیں بول رہا ہوں میں، صرف ایک لفظ، تو میرے خیال میں 10-15 دن میں، 2 ہفتے میں، 20 دن میں دعائے قنوت یاد ہو جائے گی۔ اور اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ تو 1 گھنٹے میں تو آپ کو یہ ایک دم پکی ہو جائے گی۔ اور جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایجوکیشن کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں، تو 15 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ تو آپ اگر یاد کرنا چاہو تو یاد ہو جائے گی، اور آپ یاد کرنا ہی نہ چاہو تو پھر آپ کبھی نہیں یاد کر پاؤ گے۔ پھر تو آپ یہی پوچھو گے کہ مفتی صاحب دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو کیا وطر ہو جاتے ہیں؟ دیکھو ہونے کو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دین کے معاملے میں کیوں سوچتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہر چیز ہمیں بیسٹ چاہیے۔ پروگرام میں جانا ہے تو آپ لوگ پریس کیے ہوئے بغیر کپڑے نہیں پہنتے ہو، حالانکہ پریس کیے بغیر کپڑے پہن کے اگر پروگرام میں چلا جاؤ گے تو کیا کوئی منع کرے گا؟ لیکن ہر چیز نمبر 1 دنیا کے معاملے میں چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہم سہولتیں اور آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے دعائے قنوت یاد کر لیتے ہیں۔ دعائے قنوت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے گا۔ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ایئر فون لگا کے، ہیڈ فون لگا کے، میں ایک ایک لفظ بہت آہستہ آہستہ آرام سے آپ لوگوں کو کہلواؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یہ دعائے قنوت کا ترجمہ ہے۔ اب جب تک آپ لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو آپ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یاد کیجئے، ہے نا؟ اور جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے، جن لوگوں کو یاد ہی نہیں ہو پاتی ہے
یا مان لیجئے بہت زیادہ کمزوری ہے، بیماری ہے، جو بھی پرابلم ہے، یا آپ یاد ہی نہیں کرنا چاہ رہے مان لیجیے، سپوز دیٹ، ہے نا، تو آپ ربنا آتنا اس کی جگہ پڑھ سکتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ربنا آتنا آپ دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہو، اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور مان لیجیے آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے نا، آپ مان لیجیے دین کو سیکھ رہے ہو، آپ کو وطر پڑھنے کا طریقہ پتہ چلا ہے، تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر آپ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وطر کی جگہ پہ آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا پڑھ کر آپ رکوع سجدے کر کے نماز اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے دعائے قنوت کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ دعائے قنوت سے ریلیٹڈ کامنٹ باکس میں ہی میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔